اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر امریکہ میں یہ عید نہیں ہے، لیکن سارے امریکہ میں تھینکس گیونگ منایا جاتا ہے۔ سننے میں تاریخ یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہاں کوئی برٹش کے یعنی یورپ کی طرف سے لوگ آئے، ان کو وہاں دقت تھی یا تکلیف تھی یا وہ ان سے دشمنی تھی، عداوت کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے ملک بدر کر دیے گئے یا پھر وہ روزگار کی تلاش میں آئے۔ بہرحال یہ اگر آپ تھینکس گیونگ ڈالیں تو سارا ڈیٹیل ملے گا۔ تو تھینکس گیونگ یہ ریلیجس فیسٹیول نہیں ہے، یعنی مذہبی تہوار نہیں ہے، لیکن یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مل کر جو ہے تھینکس گیونگ مناتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یعنی اوپر والا یعنی اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ، وہ لوگ گاڈ کہتے ہیں، تو کوئی اور دوسرے نام سے پکارتا ہے اوپر والے کو، تو اس کا شکر بجا لانا ہے۔ اور اس دن ٹرکی جو ہے ڈنر میں رکھی جاتی ہے ہر ایک کے پاس۔ لوگ وہ ٹرکی اس وقت ملی تھی، سنا جب ان کو یہاں پر فاقے سے تھے یا پھر ان کو رزق کی تلاش تھی، تو وہ لوگ اس کی یاد بھی ایک نشانی کے طور پر رکھے ہیں۔ اور پھر اس کے یہ جمعرات کے دن آتی ہے ہر وقت، نومبر کی 29 اس طرح سے، یا جمعرات یعنی تھرسڈے ضرور ہوتا ہے وہ پہلا جو تھینکس گیونگ کا ہے۔ پھر ایک دن کی چھٹی یہ لوگ لے لیتے ہیں فرائیڈے کی، اور فرائیڈے یہاں پر بلیک فرائیڈے کہہ کر جو ہے ایک نام رکھ دیا گیا۔ اور اس دن بہت بڑی سیل ہوتی ہے مارکیٹ میں، آن لائن بھی خریدتے ہیں لوگ، اسٹوروں سے بھی جا کے خریدتے ہیں۔ اسٹوروں میں خاص کر یہ ہوتا ہے کہ بعض تو رات سے ہی ٹھہرتے ہیں بلیک فرائیڈے۔ اس میں آپ دیکھیے الیکٹرانک سارے جو ہے بہت ڈیم چیپ کر دیتے ہیں اس وقت۔ اب یہ کپڑا یا کوئی گھر کی گراسری ہو یا کوئی بھی آئٹم ہو ڈیکوریشن کا، بلڈنگ کا، ہاؤس کا، وہ بہرحال آپ کو سیٹرڈے یا سنڈے کے پیپروں میں ڈیلی نیوز ٹائمز اور پوسٹ میں کوپانس مل جاتے ہیں۔ پھر لوگ جو ہے پہلے سے جا کے اسٹوروں کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ یا دو مشہور اسٹورس ہیں، ایک تو بلومینگڈل ہے اور میسی، اور دوسرے ٹارگیٹ اور بہت سارے نام کے چین ہیں، جو وہاں پر لوگ جو ہے بے تحاشا ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو تھینکس گیونگ ایک بہت یعنی شکر بجا لینے والی بات ہے۔ اب ہمارے عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ انسان تو اللہ کا شکر بجا لا ہر وقت، جیسا افریقن یہاں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر دوسرے لفظ میں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں سلام کرنے کے بعد۔ مجھے بہت پیارا لگتا ہے افریقن مسلم بھائی یہاں پر، یعنی ایک طرح سے ذکر چل رہا ہے اللہ کا، ایسا لگتا ہے جب آپس میں دونوں بات کرتے ہیں۔ تو عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے، ہمارے مصری گنج کے، حال ہی میں انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے وقت میں ہمارے وہ مکہ مسجد جو حیدرآباد میں ہے، اس میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی، یعنی اس میں تقریباً 3000 سے زیادہ لوگ اندر آتے ہیں، وہ اس کا کوئی گنتی کا نہیں ہے، ان گنت لوگ اندر آتے ہیں، نمازی مصلی۔ اور پھر عیدین کے وقت میں تو چار مینار سے بھی آگے مدینہ میں بلڈنگ بہت آگے تک چلے جاتی ہے، اور پورے سڑکیں بند کر دی جاتی عید کے وقت۔ تو ویسی مسجد میں جب ان کا انتقال ہوا تو تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی، ویسے انتقال کے وقت میں ان کی جو ہے جنازے کو لے جایا گیا مصری گنج میں، وہاں دفنایا گیا، اور وہ درگاہ ہے آج مشہور۔ تو وہ بہت ساری باتیں اچھی لکھی ہیں اللہ والی، تو اس میں سے خاص بات وہ کہتے ہیں، اے انسان کیا تو اللہ کا شکر نہیں بجا لائے گا کہ دیکھ تیری نگاہ تو کھولتا ہے تو آسمان تک پرواز کر جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کا شکر بجا لائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ میں نے تو ایک میرا زندگی کا ایک نصب لائن جیسا بنا لیا میں نے۔ پہلے تو میں سارے مسلمان بھائیوں کو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، جو من رب کا، من دین کا، من رسول کا سوالات کے جواب ابھی جو روح رخصت ہوئی، ان تمام کو جنت کی دعا کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے کہتا ہوں، اے اللہ، آدم کی اولاد نے تیرا شکر نہیں بجا لایا۔ بہت سارے نہیں بجا لاتے ہیں، میں بھی نہیں بجا لاتا رہا، تو اللہ ہم تمام کی طرف سے شکر بجا لاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں۔ دوسرا یہ کہتا ہوں، اے اللہ،
ہم گنہگار ہیں, ہم توبہ نہیں کر سکے, بعض کو تو توبہ کی بھی فرصت نہیں ہوئی یا نصیب نہیں ہوئی, یا تو نے ان کو جو ہے وہ جو ہے موقع ہی نہیں دیا, تو ان کی طرف سے بھی میں توبہ کرتا ہوں, کہتا ہوں سارے عالم کے مسلمانوں کی. تو یہ ایک زندگی کا بہترین نظریہ ہے جو تمہارے دل کو سکون میں رکھے گا. اب میں نے ستار عیدی کا ایک 4 منٹ کا میرے یعنی اسلامک سینٹر اذان 786 اسلام کی انوائٹ کی طرف ڈال رہے ہیں وہ یوٹیوب والے جادو والے, تو اس میں ایک ہے عیدی سینٹر کا دیکھا 4 منٹ کا. اس میں ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسے گھر میں گئے کراچی میں جب وہ وہاں جل گیا تھا, وہ کوئی میرے خیال سے سر سید احمد کے نام کی یا کوئی وہ کالونی ہے, اس میں ایک بچے کو ایک جو پانی کا گھڑا ہوتا ہے جو بڑا سا, اس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے معصوم بچے کو اس میں ڈال دیا گیا تھا, اور وہ لوگ جو ہے جب وہ لوگ وہاں اندر پہنچے تو وہ معصوم بچے کے ٹکڑے ملے. تو ایک مسلمان ایسا بھی ہے جو مسلمان کو مار ڈال رہا, یہ قیامت کا وقت ہے. ایک مسلمان ایسا خود غرض ہو گیا کہ اس کو صرف دنیا کی محبت نے وہ جو ہے کام کروا رہا ہے, وہ انسان کو آگاہ کرنا ہے. دوسرا ایک مسلمان آج بھی ایسا ہے, عبدالستار عیدی جیسے لوگ جو ان کے ساتھ والنٹیئر کے طور پہ کر رہے ہیں بنا کوئی لالچ کے, تو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ انسانیت بچ جائے. میں بھی وہی چاہتا ہوں کہ انسانیت کا صحیح جو ہے ہمارے سامنے اس کا پس منظر آئے. اچھا, اب یہ دیکھو پاکستان کی بات جب چھیڑا تو میں بتانا چاہ رہا ہوں, پاکستان کے جو پلے آج کل جو چل رہے ہیں اس میں آخرت کا کوئی جو ہے آپ لوگ نہیں رکھا, کوئی بھی نظریہ. ابھی ایک سشمتا سین جو ہے والعصر بسم اللہ الرحمن والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس کا اس نے پورا سورہ پڑھ کر سنایا اور سارے مسلمان خوش ہو گئے ہندوستان کے. اور یہی ملک صاحب پاکستان کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, وہاں پر انہوں جو ہے قل هو اللہ احد, سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتا, سورہ جو ہے اخلاص کس کو نہیں آتا. اب یہ صاحب جو ہے سورہ اخلاص جس کو کہتے ہیں قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے کا پوری قرآن کا نچوڑ ہے اس میں, مطلب یہ کہ اللہ واحد ہے, اس میں پورا اظہار کر دیا اللہ نے. تو وہ سورہ بھی ہمارے ہم جو ہے پہلے تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد میں ایک زمبی سورہ, یعنی 2 جو سورے پڑھتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ مسلمان 2 سورے بھی اگر یاد رکھے تو فائدہ ہے, کیونکہ اس کو نماز پڑھنی ہے. تو سورہ اخلاص اگر وہ ٹھیک سے نہ پڑھے تو وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا, وہ 2 کمپیئر کر کے بھی بتا رہے لوگ. تو میرے مسلمان بھائی پاکستان کی اب ایسا معلوم ہو رہا ان کے ڈراموں میں اور ان کی زندگی کے اندر آؤٹ آف ڈیٹ ہو جا رہا ہے اسلام, اور اللہ تمہارے کو یہ بار کوڈ کے بغیر حساب چھوڑے گا نہیں. بار کوڈ میں نے پورے میرے ویڈیو پورے دیکھے, سب کے سب ایمان بن جائے گا انشاءاللہ. میں نے وہ طرف سے بنایا, میں کسی غرض سے نہیں بنایا, اللہ میرے نوجوان بچوں کے ایمان بنے, میں وہ غرض سے پورے ویڈیو بنائے ہیں الحمدللہ, آپ چیک کر لیں اس کے اندر. اچھا, میں یہ بھی بتایا کہ دیکھو پیسہ بھی کما سکتے ہیں. میں نے تم کو بتایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے شکر میں نام آئے گا اللہ کا, نمک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا پاؤڈر کے اندر بول کے بتایا. وہ 10,000 لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی, اور 20,000 جو ہے وہ گندی فلمیں نہیں دیکھنا بول کے بنایا وہ دیکھ لیا. تو انسان کی لالچ کدھر جا رہی, انسان خسارے میں ہے معلوم ہو جا رہا. قرآن کو میں نے چیلنج سے تم کو دیا وہ نسخہ جس سے تم اللہ کا نام تمہارے اپنے ذکر کے اوپر آئے گا, تمہارا ایمان بڑھے گا, تم ایمان کی بات کرو گے, تم کو دولت بھی ملے گی, پیسہ بھی ملے گا, صحت بھی ملے گی, اس سے جو چاہے وہ فائدے جو جائز ہے وہ کروا سکتے میں نے بتایا. اور ناجائز تو شیطان ہے. انسان اتنا شیطانی حربے استعمال کرنے لگا ہمارے دکن میں, حیدرآباد میں ہر کسی کے گھر میں جادو ٹونا ہو رہا ہے. پھر دیکھو تو مسلمان اپنے آپ کو 5 وقت کے نمازی بتا رہے ہیں, کہ اگر سے باپ اگر سے پرہیزگار ہے تو بیوی ان کی جو ہے بچے کی ماں جو ہے وہ شیطانوں کے یہ جو ہے جادو ٹونے کے کام کرنے لگے ہیں. گھروں میں نے آنکھوں سے بھی دیکھا, میں کانوں سے سنا, آنکھوں سے دیکھا. وہ جو ہے آپ اگر سے نیلور چلے جاتے ہیں, ہمارے بزرگ نائب رسول کہتے ہیں ان کو خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی نیلور حیدرآباد دکن سے آگے آندھرا پردیش میں ہے, تو آندھرا میں کہلاتی ہو. تو اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں شیاطین کے کیسا نکالتے ہیں خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اور ماجی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زوجہ محترمہ ہے, اہلیہ ہے آپ کی خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں اور 5,000 مریض وہاں پڑے ہوئے ہیں. ہندوستان کو بتا کیوں نہیں سک رہے ہم مسلمان
ہندوستان کے اندر ہمارے اسلام کی بات کیوں نہیں چل رہی؟ کیوں ہم دبے ہوئے ہیں پوری دنیا میں؟ اب دیکھو، ایک میں نے ویڈیو دیکھا یوٹیوب پر، وہ یہودی کہتا ہے کہ تمہارا مسلمان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے تمہارا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر میں نے ان کو بندر بنا دیا، میں نے ان کو سزا دی، میں نے ان کو جو ہے سور جانور سے بھی بدتر بتایا، قرآن میں کہہ رہا ہے۔ مگر اس بدقسمت نے، یہودی نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے پہلے میں نے ساری کتابیں میں نہیں بھیجی بولے تو وہ نہیں ماننا چاہ رہا، وہ نہیں بولنا چاہ رہا انہیں مسلمان سے۔ ساری کتابیں اللہ نے بھیجی، وہ نہیں بولنا چاہ رہا انہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے سب کو کتابیں دی، عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ، داؤد علیہ السلام ہو، یہاں تک کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ لوگ یہود اور نصارہ مل کر یہاں بار بار نوح علیہ السلام پہ مووی بناتے ہیں، لیکن انہوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیغمبروں کی جو ہے موویز جو بنتی ہے، کبھی داؤد علیہ السلام کے اوپر، تو کبھی 10 کمانڈمنٹ، تو کبھی بن ہور، تو اس طرح سے، کبھی تو کلیوپیٹرا، تو کبھی جو ہے فورا کی فرعون کی کہانی، کبھی جو ہے قارون کا خزانے کی کہانی، اس طرح سے لوگ بناتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ پیغمبروں کا سلسلہ ہے کیسا، کتابیں ہیں کیسی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ساروں کو کتابیں دی، وہ نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہودی۔ تمہارا اللہ جو ہے یہودیوں کو سزا دی کہہ رہا ہے، تو سورہ فاتحہ ہے وہ چیلنج کر رہا اللہ تعالیٰ وہاں، میں نے یہودیوں کو سزا دی، پھر تم پوچھ کیوں نہیں رہے تمہارا خدا کون ہے؟ اس سے پوچھو کہ یہ اللہ کیسے ہم کو سزا دیا کر کے۔ دوسری بات، آپ قرآن جیسے ہی شروع ہوگی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہہ رہا اللہ تعالیٰ، تو ڈاؤٹ ہے نہیں سوالی کتاب کے اندر، تو ڈاؤٹ کر رہا یہودی، تو ڈاؤٹ کر رہا کرسچن۔ اچھا، ہندو کو ہم بتا رہے ہیں کہ بتوں کو مت پوجا کرو، تو وہ جو ہے بتوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تم بھی ڈاؤٹ کر رہے ہو، تو ڈاؤٹ نکل کیوں نہیں رہا ہے تمہارا؟ اچھا، تم کیسا بٹے ہوئے دیکھو دنیا کے اندر، میں تم کو بتا دوں، ہندوستان کے اندر آپ کو ملے گا ہندوازم، یا پھر تم کو ایشیا میں ملے گا بدھزم اور ہندوازم، یہ ایک ہی جگہ ہے۔ اب یہ ساری دنیا میں دوسرے مرد انسان نہیں آئے، یعنی مرد اور عورت کا انصاف نہیں ہوگا، ان کو کون کرے گا؟ یہود و نصارہ کو اگر تمہارے ہندو گارڈ، ہندو سبمٹ کرنا ہے ول، اگر تو تم ہندو ہے تو تمہارا گارڈ جو ہے ان کا فیصلہ کرے گا، تو پھر دوسرے دنیا میں ہے ان کا کون کرے گا؟ پھر ویسے ہی یورپ میں کرسچینٹی ہے، تو یورپ بھی وہی ہے، اور لیکن غرور سے کہہ لیتے ہیں کہ ہم 100 کنٹریز میں ہیں کرسچنس، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا دین جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ نظر نہیں آنے والا خدا پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ اب یہودی خالی اسرائیل میں تم کو ملیں گے حماقت سے، یا تو تمہارے کو رشیا میں تھوڑے ملیں گے، یا پھر یورپ میں، فرانس میں، یا جو ہے تم کو لندن میں ادھر ادھر تھوڑے تھوڑے ملیں گے، وہ بھی گنے چنے آٹے میں نمک کے برابر، اب تو گنتی بھی نہیں ہے ان کی ورلڈ وائڈ ویسا، لیکن ان کو اللہ نے دنیا میں رکھا کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے کی کتابوں کو جو ہے غلط کر دیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد۔ یہ نشانی بھی ہم آپ کو یہودیوں سے مل سکتی ہے۔ نہ تو کرسچن دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم ہی پہلے، اس سے پہلے، یا یہودی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم ہی پہلے، کیونکہ یہودیوں کے پاس سینیگاڈ نہیں ہے، یہودیوں کا، جوئشوں کا جو عبادت گھر ہے، کرسچنوں کے لیے چرچ نہیں ہے، اور اسلام آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہے گا کعبہ درمیان میں ہے۔ اچھا، اب میں جو بات خاص میں بتا رہا ہوں تم کو، اب یہ اندازہ کریں، میں ویڈیو بنایا صرف 2.5 سال کے اندر، اور میرے ویڈیو میں نے نیو یارک میں بیٹھ کے بنائے ایک ہی جگہ، اور یہ جو ویڈیو کلک کر کے جو دنیا دیکھی 180 ممالک ہیں۔ اب آپ سوچیں اگر کوئی بھی خدا ہوتا تو پوری دنیا کو آکوپائی کرنے کے لیے سو فاسٹ رہتا تھا۔ ہندوازم کیوں خالی ہندوستان کے اندر ہی رہ گیا؟ کیوں ایشیا کے اندر ہی بدھزم رہ گیا؟ کیوں یورپ کے اندر ہی کرسچینٹی رہ گی؟ کیوں اسرائیل کے حد تک ہی اب یہودی رہ گئے؟ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہیومن نیور یونائٹڈ، انسان نہیں مل کے رہ سکتے۔ یہ بہت بڑی نشانی اللہ نے دی۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں تم کو، دیکھو ایک کمپیوٹر تمہارا آج پوری دنیا میں تیزی سے جہاں بولے وہاں کا کام کر رہا ہے، کیوں کہ انسان کو اللہ نے بنایا، اللہ نے جان پھونکی آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں، تب جا کے جو ہے انسان اتنا اسمارٹ ہے، اوور اسمارٹ ہے، اس بات سے کبھی خدائی کا بھی دعویٰ کر دیتا ہے، اور کبھی جو ہے دنیا میں ایسے ایسے کارنامے کر دیتا ہے جو حیرت انگیز ہو جائے۔ تو میرے بھائی، میں جو بات تم تک رکھا ہوں تھینکس گیونگ کی، شکر بجا لانا ہے، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر بجا لاؤ امریکہ میں آج جو ہے اسلام پھیل رہا، اللہ کا شکر بجا لاؤ یورپ میں آج اسلام پھیل رہا، اللہ کا شکر بجا لاؤ آج دنیا کے اندر اللہ کی اذان، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم چیلنج سے بتا دے رہے دنیا کو،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی ہے تو بریک کرتا تھا. کوئی کسی کی کتاب بھی ایک نہیں ہے. اب خالی کتابیں رہ گئی, باتیں رہ گئی ان کی. یہ اسلام کے خلاف بول سکتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.